آپ فرما رہے ہیں حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اس سے معافی مانگتے ہیں، اپنے نفس کے شر سے اور اپنے برے کاموں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرما دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ کی رحمتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور صحابہ کرام پر۔ اس کے بعد اے مسلمانوں، یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ حکمت ہے، اور اس کی ربوبیت اور اس کی وحدانیت کے دلائل میں سے یہ ہے کہ اس نے اپنی مخلوق میں سے کچھ کو، مخصوص مخلوقات کو فضیلتوں سے نوازا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی مخلوق میں سے پیدا کرتا ہے اور اس کو چنتا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ جگہوں کو اور کچھ وقتوں کو چن لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حج کے اور حرام مہینوں کو دوسرے مہینوں سے مختص کیا ہے اور ان کو چنا ہے۔ اسی طرح رمضان کو دوسرے مہینوں سے چنا ہے۔ اسی طرح جمعے کے دن کو دوسرے ایام میں سے چن کر منتخب کر لیا ہے۔ اسی طرح یوم نحر کو، عید کے دن کو منتخب کیا ہے۔ اسی طرح لیلۃ القدر کو بھی اللہ نے چنا ہے بقیہ ساری راتوں میں سے۔ جگہوں کے اعتبار سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں کو دوسری جگہوں سے افضل بنایا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے افضل اور بہتر جگہ کا انتخاب کیا ہے جو کہ بیت اللہ یعنی مکہ مکرمہ ہے۔ دیکھیں آج ہم اس بابرکت جگہ پر، ہم بابرکت دنوں میں ہیں۔ دیکھیں ہم بلد حرام میں، شہر حرام میں ہیں، تو یہ کتنی بہترین اور حیرت انگیز نعمتیں ہیں جس سے انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اس بیت حرام کو، شہر حرام کو اور قربانی کے جانوروں کو اپنے شعائر میں سے بنایا ہے تاکہ تم جانو کہ اللہ ہی ہے جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے رہنے کی جگہ بنایا ہے، یعنی ان کے دین اور دنیا کو قائم کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ یعنی انہی امور کے ذریعے لوگ اپنی دنیا اور آخرت کا معاملہ بہتر کرتے ہیں۔ مکہ میں کمزور جو ہے وہ طاقتور ہو جاتا ہے، اور تجارت کرنے والے کو بھی بہت منافع ملتا ہے، اور جو شخص مظلوم ہے اس کو یہاں پہ انصاف ملتا ہے۔ اہل علم بیان کرتے ہیں لوگ اس دین کے اوپر جب قائم رہتے ہیں، شریعت کے اوپر قائم رہتے ہیں، تو ان کے معاملات درست ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے دین کے اوپر قائم رہتے ہیں تو ان کو بھلائیاں بھی ملتی ہیں اور برائیوں سے بچتے بھی جاتے ہیں۔ جتنا وہ اللہ کے شعائر کو قائم کریں گے اتنا ہی وہ کامیاب ہوں گے، اور جتنا وہ ان سے دور ہوں گے اتنا ہی ان کے اوپر مصیبتیں آئیں گی، اتنا ہی وہ سزا یافتہ ہو جائیں گے، اور اتنا ہی وہ دور بھٹکتے جائیں گے۔ لہٰذا اللہ کو چھوڑ کے کسی دوسرے کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ اسی طرح حرام مہینوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو جاہلیت کے دور میں عرب بھی ان مہینوں کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ ان مہینوں میں وہ کسی کا بدلہ نہیں لیتے تھے، ان مہینوں میں وہ کسی دشمن کا مقابلہ نہیں کرتے تھے، اسی طرح کسی حرمت کا کوئی اس کی پامالی نہیں کرتے تھے، کسی کے اوپر زیادتی نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھ لیتا تو اس کو بھی قتل نہ کرتا۔ اللہ کے بندوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ایسے موسم فراہم کیے ہیں، ایسے مواقع فراہم کیے ہیں جو بڑے بابرکت اور بہت بہترین موقع ہے ان لوگوں کے لیے جو نیکیاں کرنے والے ہیں، جو ایک دوسرے سے نیکی کا معاملے میں مقابلہ کرنے والے ہیں، جو ایک دوسرے کے ساتھ منافست کرنے والے ہیں۔ ابن قیم علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ جو بابرکت مواقع ہیں ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی خصوصی عبادت نہ رکھی ہو جس کے ذریعے لوگ اللہ کا قرب حاصل نہ کرتے ہوں۔ دیکھیں اس میں ایک باریک بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مواقع میں
کوئی خاص رحمت کی جھونکے رکھتا ہے جن سے وہ ان لوگوں کو نوازتا ہے جو اللہ کی طرف ان مواقع پہ پلٹتے ہیں اور لپکتے ہیں، جو ان مواقع میں اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، طرح طرح کی عبادتیں کرتے ہیں، تو قریب ہے کہ اس کو رحمت کا ایک جھونکا مل جائے جس سے وہ ایسی رحمت جس کو ملے جس کی وجہ سے وہ جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جائے۔ اس لیے ہمیں خصوصی طور پر اس کا شعور اپنے اندر بیدار کرنا چاہیے کہ عشر ذو الحجہ آنے والے ہیں، کہ جس کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کھائی ہے، فرمایا قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ یہ آپ کے جو 10 دن ہیں یہ معلوم مہینوں کی ابتدا ہیں، کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حج معلوم دن ہے، جو شوال، ذوالقعدہ اور عشر ذی الحجہ، یعنی یہ 10 جو دن ہیں یہ ایام معلومات کا آخری حصہ ہیں۔ یہی ایام معلومات ہیں، یعنی وہ معلوم دن ہیں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جو مخلوق ہے اور جانور ہیں ان کو قربان کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، لوگوں کو، ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ آپ لوگوں کو اذان دیجئے کہ وہ پکاریے کہ وہ حج کے لیے جگہ جگہ سے آتے چلے جائیں، اور جو اللہ نے دن مقرر کیے ہیں ان دنوں میں اللہ کا نام لے کے جانوروں کو قربان بھی کریں۔ آپ کے یہ 10 دن جو ہیں، جیسا کہ اہل علم مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہی وہ دن ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے مکمل کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وعدہ کیا تھا 30 راتوں کا، پھر ہم نے 10 بڑھا کر 40 راتیں مکمل کر دی تھیں، تو یہ 10 راتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اضافی ملی تھیں۔ انہی میں یوم عرفہ بھی ہے، انہی میں یوم النحر بھی ہے۔ آپ کے یہ 10 دن بہت عظیم ہیں، بہت بلند ہیں، ان کے بارے میں کیا ہی کہا جا سکتا ہے جو ان کی حقیقت کو بیان کر دے۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ان کے حوالے سے ان کا حق ادا کر سکے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہی اس حوالے سے کافی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا دنیا کے بہترین دن ذو الحجہ کے 10 دن ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ کوئی دن ایسے نہیں ہیں کہ جن میں نیکیاں اللہ تعالیٰ کے ہاں ان دنوں سے بھی زیادہ افضل ہوں۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کیا اللہ کی راہ میں جہاد بھی ان سے افضل نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ کی راہ میں جہاد بھی نہیں، ہاں اگر کوئی شخص اپنا مال لے کر نکل جائے جہاد پر اور نہ مال لوٹے اور نہ جان، تو ان 10 دنوں میں نیکیاں کی جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ نیکیاں بہت زیادہ پسند ہیں، ان کا ثواب بہت زیادہ بڑا ہے، اور ان دنوں کی عبادت سے وہی شخص پیچھے ہٹتا ہے جو واقعی محروم ہے۔ ان کی قدر کرنی چاہیے، اور جو شخص ان کی قدر نہیں جانتا وہی ان میں نیکی سے پیچھے رہتا ہے۔ حقیقی مومن تو ان دنوں کی قدر کو جانتے ہیں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا وقت ہے، ایسا موسم ہے کہ جو نیکیوں کا وقت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی پر فضل کیا ہے، انعام کیا ہے، اور اس کو یہ مل گئی ہے اور یہ دن مل گئے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ ان میں خوب محنت کرے اور خوب عبادت کرے۔ یہ ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عشرہ ذو الحجہ میں بازاروں میں نکل جاتے تھے اور بلند آواز میں تکبیرات پڑھتے تھے، لوگ بھی ان کی آواز سن کے تکبیرات پڑھتے تھے۔ اسی طرح سلف صالحین ایسے بھی کیا کرتے تھے کہ عشرہ ذو الحجہ میں اتنی عبادت کرتے تھے کہ شاید اتنی عبادت کوئی کر ہی نہ سکتا ہو۔ اسی طرح دیگر اہل علم اور محدثین کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ ان دنوں میں حدیث پڑھنا پڑھانا بھی چھوڑ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ کام کے دن ہے، عبادت کے دن ہے، اور لوگوں کے ان میں بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان دنوں کے ذریعے اپنے محبوب بندوں کو کرم نوازی عطا فرماتا ہے۔ یہ بابرکت دن ایسے ہیں کہ جن کو غنیمت جاننا چاہیے۔ یہ پاکیزہ ترین دن ہیں، یہ بہترین دن ہیں، ان کی گھڑیاں، ان کے منٹس ایسے ہیں، ایسے قیمتی ہیں کہ جن کی قدر کرنی چاہیے، ان کو استعمال کرنا چاہیے، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی رحمتوں کو تلاش کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک ایسا میٹھے پانی کا چشمہ بنایا ہے کہ جو اس سے پیتا ہے اس کو نیکیاں ملتی جاتی ہیں۔ دیکھیے اس میں چونکہ ابن قیم علیہ رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے
کہ ان میں کئی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں، اس لیے ان کی بڑی فضیلت ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے اور حج ہے اور صدقہ بھی ہے۔ ابن رجب علیہ رحمۃ اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ذو الحجہ کا جو مہینہ ہے اس کو حجاج اور غیر حجاج کے لیے برابر بنایا ہے، یعنی جو حج کر سکتا ہے وہ تو حج کرے گا، جو حج نہیں کرے گا وہ گھر میں ایسا عمل کرے گا جو جہاد سے بھی افضل ہوگا، جو کہ حج سے بھی افضل ہوتا ہے۔ تو اللہ کے بندو، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان دنوں کو غنیمت جانیں، بہت ساری نیکیاں کریں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں، جو کچھ ہم کر سکتے ہیں، جو نیکی ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں۔ ہمارا شعار یہ ہونا چاہیے، ہمارا موٹیو یہ ہونا چاہیے کہ ہم نیکی اور بھلائی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے نیکی کرو، صلہ رحمی کرو، یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرو، لوگوں کے ساتھ بھلا کرو، کثرت سے تحلیل، تکبیر، تسبیح اور تکبیر کریں، اور کثرت سے ذکر کریں، دعا کریں، کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کریں، روزے رکھیں اور مختلف عبادتیں کریں، وہ سارے کام کریں جس میں ہمارا یا کسی دوسرے کا فائدہ ہو، دوسروں کو سیدھا راستہ دکھائیں، دوسروں کے اندر آگاہی پھیلائیں، نیکی کا حکم دیں، برائی سے لوگوں کو روکیں اور اچھے کام کریں۔ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو، تم جہاں بھی ہوگے اللہ تم سب کو گھیر لائے گا۔ مجھے یہی کہنا تھا جو آپ نے سن لیا ہے، میں اللہ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے معافی مانگتا ہوں۔ حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، اسی نے اپنے گھر کو لوگوں کے لیے مقام اور قیام گاہ بنایا ہے، اس نے اپنے بندوں پر خصوصی انعام کیا ہے، خصوصی فضل کیا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ طواف کرنے والوں، سعی کرنے والوں میں اور تلبیہ پڑھنے والے، دعا کرنے والوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ اللہ کی رحمتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر اور صحابہ کرام پر، آپ کے نقش قدم پر چلنے والوں اور آپ کے طریقے پر قائم رہنے والوں پر بھی۔ اللہ کے بندو، یہ عشر ذو الحجہ کے جو دن ہیں یہ سال کے آخر میں آتے ہیں، گویا کہ جو لوگ سال میں پہلے کوئی نیکیاں نہیں کر سکے ان کے لیے موقع ہے کہ جو پہلے نہیں کیا وہ اب کر لیں، جو آگے آنے والا ہے اس کے لیے تیاری کر لیں، اللہ سے معافی کے طلبگار بن جائے، کیونکہ جو آپ کی عمریں ہیں وہ بڑی تیزی سے سمیٹی جا رہی ہیں اور بہت جلدی آ جاتی ہے۔ جیسا ہی ایک دن گزرتا ہے تو آپ کی عمر کم ہوتی ہے، موت قریب آتی ہے، جسم کمزور ہوتا ہے اور جو فوائد کے واقع ہیں وہ کم ہوتے ہیں اور انسان کی مصروفیات بڑھتی ہیں۔ سلف صالحین بیان کیا کرتے تھے کہ جب آپ کے لیے نیکی کا کوئی دروازہ کھولا جائے تو جلدی سے اس کی طرف جانے کی کوشش کرے، کیونکہ اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ نیکی کا دروازہ کب بند ہو جائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جلد وہ کام کرنے کی کوشش کریں جو ہمیں کرنا ہے، نیکی کے وہ کام جو ہم اس مہینے میں کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کے لیے یہ چیز واجب کی ہے کہ ہم توبہ کریں۔ اللہ نے فرمایا اے مومنو سب مل کر اللہ سے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اے لوگو اللہ سے توبہ کرو کیونکہ میں ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ ہم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر توبہ کے محتاج ہیں۔ بہترین دن انسان کا وہ ہوتا ہے جس میں وہ توبہ کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی کہا تھا کہ جب وہ توبہ ان کی قبول ہوئی تھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ تمہارا یہ بہترین دن ہے، جب سے تم پیدا ہوئے ہو تمہارا سب سے افضل دن یہ ہے کہ تمہاری توبہ قبول ہوئی ہے۔ تو ان دنوں میں سچی توبہ کریں جو کہ اللہ کے افضل ترین دن ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی درجے بلند کر دیتا ہے، ان کی برائیاں نیکیوں میں بدل دیتا ہے، اور نفس کو جو بلندی ملتی ہے وہ تقوی سے ملتی ہے، خواہشات سے بچنے سے ملتی ہے۔ ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ بیان کیا کرتے تھے سخت ترین جہاد مجاہدہ نفس ہے۔ جو اپنے نفس کو خواہشات سے بچا لیتا ہے وہ دنیا سے اور اس کی بلا سے محفوظ ہو جاتا ہے اور اس کی اذیت سے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ سخت ترین جہاد نفس کا مجاہدہ ہے، اور انسان تقوی کے اوپر قائم رہے تو ہی وہ بھلے راستے پر رہتا ہے، اور اچھے لوگ برائیاں چھوڑ دیتے ہیں، بھلائیوں کی طرف بڑھتے ہیں، اور محروم شخص وہ ہے جو ان دنوں کو غنیمت نہ جانے، جو ان دنوں کو ضائع کر دے، ان بھلائیوں کے موقع کو ضائع کر دے، ان کو چھوڑ دے، یہ واقعی محروم ہے۔ ایسا شخص ہی محروم ہے جو ایسے قیمتی ترین اوقات کو لہو و لعب میں، برائیوں میں، خرابیوں میں ان کو
ضائع کر دیتا ہے یہ ندامت کا شکار ہونے والا ہے۔ ان کو ڈرا دو اس دن سے جب لوگ ندامت کا شکار ہو جائیں گے۔ اب وہ غفلت میں پڑے ہیں، ایمان نہیں لا رہے۔ اللہ کے بندو درود و سلام بھیجو، ہمیشہ کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہا کرو کہ اللہ نے آپ کو اس چیز کا حکم دیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور صحابہ کرام پر بھی۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، شرک اور مشرکوں کو رسوا کر دے۔ اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، سعودی عرب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اسے عزت اور امن و امان والا، سکون اور چین والا ملک بنا دے۔ اے اللہ ساری بھلائیاں اسے مل جائیں، ساری برائیوں سے یہ بچ جائے، تمام مسلمان ممالک کو بھی ایسی نعمت عطا فرما دے۔ اے اللہ جو اس ملک کے امن کو ٹارگٹ کرے، اے اللہ اس کی چال کو اسی پر لوٹا دے، اس کو اپنی ہی چال میں ہلاک کر دے۔ اے دعا سننے والے، اے اللہ امت اسلام کو ہر برائی اور شر سے محفوظ فرما لے۔ اے اللہ برے لوگوں کی برائی سے اور فاجروں کی برائیوں سے اور دن اور رات کے ہیر پھیر سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ سختیوں سے، دن اور رات کے ہیر پھیر سے، ہر طرح کی مصیبت سے ان کو محفوظ فرما۔ اے اللہ اپنے مجاہد بندوں کی مدد فرما جو سرحدوں کی پہرہ داری کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں ہمارے گھروں میں اور شہروں میں امن عطا فرما، ہمارے حکمرانوں اور اماموں کی اصلاح فرما، ہماری حکمرانی ان لوگوں کے ہاتھ میں دے جو تجھ سے ڈرنے والے، تیری فرما برداری کرنے والے اور تیرے تقوی کو اختیار کرنے والے ہیں۔ اے اللہ خادم حرمین کو ان کاموں اور باتوں کی توفیق عطا فرما جن سے تو خوش و راضی ہوتا ہے۔ اے اللہ اسے اور اس کے ولی عہد کو اپنا تقوی اختیار کرنے اور اپنی ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہدایت، نصرت اور غلبہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں فلسطین میں ہمارے بھائیوں کے لیے اور ہر جگہ مسلمانوں کے لیے۔ اے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے، اے اللہ ان کی جو پریشانیاں ان کو ختم کر دے، اے اللہ ان کی بھوک ختم کر دے، اے اللہ ان کا خوف ختم کر دے، اے اللہ ان کو جمع فرما دے، اے اللہ ان کے معاملات کو سمیٹ لے، اے اللہ ان کے لیے چال چل، ان کے خلاف چال نہ چلنا۔ اے اللہ ہمیں غفلت سے بیدار کر دے، ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ جو گزر چکا ہے اس کو معاف کر دے، ہمیں پہلا عشرہ پانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ اس میں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ کی رحمتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک اہل بیت پر اور نیک صحابہ کرام پر۔ لیجیے ناظرین مکہ مکرمہ کا خطبہ مکمل ہوا، عشر ذوالحجہ کے حوالے سے تھا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔